الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. یعنی معزز مسلمان بزرگوں عزیز بھائی اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ہمارا یہ سفر حج کے لیے ہے اور حج بھی حج مبرور کے لیے. الحج المبرور یہ ہمارے اس سفر کا ہدف ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے. آج کی ہماری یہ نشست اور پھر مختلف نمازوں میں انشاءاللہ مختلف مختصر سی نشستیں ہوں گی جن سب کا یہی موضوع ہوگا کہ کس طرح ہمارا یہ حج مبرور ہو جائے. آپ سے بھی گزارش ہے تھوڑا سبق ہمیں دیں، اور خواتین سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ہمیں نشستوں میں بیٹھیں، تاکہ جو ہمارا مقصد ہے اور ہمارا ہدف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور عطا فرمائے، تو ہم وہ مقصد پا کر اس سفر سے واپس ہوں. بظاہر لگتا ہے بادام، وہ بظاہر لگتا ہے اخروٹ، لیکن اگر اس کے اندر گیری نہ ہو اور اس کے اندر مالس نہ ہو تو اصل جان تو اس کے اندر کی گیری ہے، اس کے اندر کا مغز ہے. اصل حج تو حج مبرور ہے نہ یہ کہ صرف حج کی شکل اختیار کر لینا ہے. جس طرح صرف نماز کافی نہیں، نماز کی اپنی ایک روح ہے، اسی طرح صرف روزہ کافی نہیں، روزے کی اپنی ایک روح ہے. اور سچ یہ ہے کہ جب مسلمان اس روح کے ساتھ کوئی فریضہ ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کی خوبصورتی نظر آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ نماز کا ایک فریضہ ہے، اگر یہ صحیح ادا ہو تو اس میں یہ طاقت موجود ہے کہ آدمی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں رہتی. ہوتا یہ ہے کہ طبیب ایک نسخہ، ایک ڈاکٹر ایک نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس کی 2 گولیوں کے بجائے 1 گولی استعمال کرے، یا 4 وقت کی وہ نسخے کو 2 وقت استعمال کرے اور پھر کہے کہ اس کی فائدہ تو نہیں ہو، تو سچ یہ ہے کہ وہ تجویز کردہ نسخہ کا استعمال ٹھیک نہیں ہو.
اس نے ایک وقت کی 4 گولیاں لکھی، 3 وقت کھانے کے لیے کہا، اور آپ نے اپنی چاہت سے اس نسخے میں تبدیلی کر دی۔ 3 گولیوں 4 گولیوں کے بجائے 2 گولیاں استعمال کر رہے، 4 وقت کے بجائے 1 وقت دوائی استعمال کر رہے، پھر تو خطرہ ہے، پھر تو خطرہ ہے۔ تو سچ یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو طے کردہ عبادات ہیں، یہ انسانی زندگی کے لیے، انسانی معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی کے لیے صحت کا باعث ہے، تعمیر کا باعث ہے، اور سچ یہ ہے کہ انسانی ترقی کا باعث ہے، انسانی ترقی کا باعث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں اچھی بن جائیں تو ترقی ہوتی ہے، یہ یقیناً چیزوں کی ترقی ہے، انسانیت کی ترقی اللہ کے ادا کردہ نسخے سے ہوگی، ورنہ انسانیت کی ترقی نہیں ہوگی۔ دنیا میں آج کاغذ کی ترقی ضرور ہے، لوہے کی ترقی ضرور ہے، پتھر کی ترقی ضرور ہے، لکڑی کی ترقی خوب ہے، اور نہ جانے کیسی شکلیں بنا دی گئی۔ انسانیت آج اپنی زندگی سے اور اپنے حسن انسانیت کی ترقی سے محروم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسانیت کی ترقی انہی نسخوں سے ہونی ہے جو نسخے اللہ نے تجویز کیے ہیں۔ اگر ان نسخوں کا استعمال غلط ہوا، پورا نہ ہوا، یقیناً دنیا ترقی ضرور کرے گی مادی نقطہ نظر سے، لیکن انسانیت کا گراف گرتا چلا جائے گا۔ انسانیت اپنی انسانیت کھو بیٹھے گی، اس کا استعمال صحیح ہے۔ تو یہ جو نسخے ہیں عبادت کے، میں عرض کر رہا ہوں، اس میں انسانیت کی ترقی ہے، انسانی معاشرے کی ترقی ہے۔ اگر زندگی کا تجزیہ کرے تو پچھلے 40 سالوں میں اس میں کوئی شک نہیں، انسانی زندگی کی چیزوں میں بہت ترقی ہوئی۔ غریب کے گھر کا سامان بھی بڑھیا ہوا، امیر تو امیر ہے، صاحب حیثیت اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، خوب ترقی ہوئی۔ پچھلے 30-40 سالوں میں مادی نقشوں کے لحاظ سے ہر ایک شخص کی زندگی میں بہتری آئی، لیکن سچ بتائیے کیا زندگی کوالٹی بھی بہتر ہوئی؟ سکون بہت بڑھ گیا ہوگا، اطمینان بہت آ گیا ہوگا، میاں بیوی میں بہت زیادہ محبتیں اور خیر خواہی پیدا ہو گئی ہو، اولادیں ماں باپ کی بہت خدمت گزار ہو گئی ہوں، اولاد کو دیکھ کر کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہو، گھروں کے سکون اور راحت بڑھ گئی ہو، اس میں کوئی شک نہیں۔ پیسے بڑھے، راحت کے نقشے بڑھ گئے، سکون کی چیزیں بڑھ گئی، محبت کے تحفے تحائف قیمتی ہو گئے، محبت ناپید، سکون ناپید، راحت ناپید۔ انسانیت کی ترقی صرف انہی نسخوں سے ہونی ہے جو نسخے اللہ نے تجویز کیے ہیں، انسان کی زندگی اسی سے ہری بھری ہوگی، لیکن اس کا استعمال ٹھیک کرنا ہوگا۔ جو سلوک ہم اس ڈاکٹر کے نسخے کے ساتھ کر رہے کہ 4 وقت کی دوائی دی، 2 وقت استعمال کی، 1 وقت کی گولیاں 5 تجویز کی، 3 استعمال کی، کیا ہوگا؟ خطرہ ہے کہ بیماری کی اور نیا ریئیکشن نہ ہو جائے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبادات کی زندگی دی ہے نا، اس سے انسانیت ترقی پاتی، لیکن اس نسخے کا استعمال ٹھیک ہو، اس نسخے کا استعمال ٹھیک ہو، اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ انسانیت اس سے ترقی کرے، اس میں یہ تاثیر موجود ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اللہ کا علم کامل ہے،
اور اللہ سے بڑھ کر سچی ذات کون سی ہے؟ اور اللہ کا کہا 100% سچ ہے۔ اللہ کریم کہہ رہے کہ نماز میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ آدمی کو برائیوں سے روک دیتی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مرچوں میں کرواہٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کوئی ہمیں یہ بتا دے کہ نمک میں نمکین پنا ہوتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ کوئی یہ کہہ دے کہ ہاتھ میں برف کا ٹکڑا رکھیں گے تو ٹھنڈک ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں ہاتھ میں آگ کا انگارہ رکھیں گے تو تپش ہوگی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا تجربہ یہی کہہ رہا ہے، ہمارا مشاہدہ یہی کہہ رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اللہ کی بات سچ بتاؤں، میرے تجربے سے بھی اور میرے دیکھنے سے بھی زیادہ سچی ہے۔ اللہ کی کہی ہوئی بات میرے تجربے سے اور میرے دیکھنے سے بھی زیادہ سچی بات ہے۔ لیکن صدیاں گزر گئی، مرچوں کی تاثیر اور خاصیت تو نہیں بدلی، آگ کی انگارے کی تاثیر اور خاصیت بھی نہیں بدلی، جو طبیب جڑی بوٹیوں کی تاثیر اور خاصیت بتائے کہ یہ گرم، یہ ٹھنڈی، یہ صحت بخش، یہ کڑواہٹ، اس کی تاثیر تو نہیں بدلی۔ تو کیا خیر ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی ہوئی بات کی تاثیر بدل سکتی ہے؟ کہ نماز سے انسانیت اچھی ہوتی ہے، نماز سے انسانیت اچھی ہوتی ہے کہ وہ انسان نہ اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ احسان فراموشی کا معاملہ کرتا ہے، نہ اس کی ناشکری کرتا ہے، اور نہ اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کرتا ہے۔ نماز میں یہ خاصیت موجود ہے کہ اس کی انسانیت اتنی ہری بھری کر دے۔ نماز میں یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ اس کی انسانیت اتنی اچھی کر دے۔ یہ تاثیر ہے کہ اگر یہ زندگی میں یہ نسخہ استعمال ٹھیک ہو، نہ اپنے محسن حقیقی کی نہ شکری کرے، اور نہ دنیا میں جو اس کے محسن ہیں، جو اس پہ احسانات کر رہے ہیں، نہ یہ ان کی نہ شکری کرے، نہ ان کے ساتھ اس کا معاملہ احسان فراموشی کا اور بدسلوکی کا ہو۔ یہ نماز میں طاقت۔ تو میرے عزیزو، اسی طرح حج ہے، حج ہے، حج مبرور۔ گھروں سے آئے ہیں، گھر کی راحت و آرام بھی ہم قربان کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مصروفیات سے بھی وقت نکالتے ہیں، ایک بہت بڑی رقم بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو یقیناً ہر حاجی کی چاہت ہے کہ مجھے اس حج کا مقصد بھی حاصل ہو، کہ مجھے حج مبرور نصیب ہو۔ حج مبرور کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس حج مبرور کا بدلہ اس دنیا میں جو اللہ اس حج مبرور پہ دینا چاہتے ہیں، یہ اپنی پوری دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود بھی تنگ ہے۔ اس میں وہ گنجائش نہیں جو اللہ حج مبرور پہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک اور دنیا رکھی ہے جسے جنت کہتے ہیں۔ فرمایا اس کا بدلہ سوائے اس کے اور ہو کیا سکتا، سوائے اس کے اور بدلہ ہو کیا سکتا ہے، انعام بڑا ہے۔ لیکن حج مبرور
کوئی آسان ہدف نہیں میرے لیے. یقین جانی اگر امت ہر سال یہ حج مبرور کا تحفہ لے کے جائے تو امت کا حال نہ بدل کرے. اس امت اسلامیہ کی دنیا نہ بدل جائے. لیکن یہ ہدف آسان نہیں ہے. اس کی ایک توجہ ہے, اس کو ایک سیکھنا ہے, اس کے لیے تھوڑی سی مشقت ہے, اس کے لیے تھوڑا سا عزم ہے, اس کے لیے تھوڑا سا صبر ہے, اس کے لیے تھوڑا سا اہتمام ہے, اس کی تھوڑی سی کوشش ہے. ایک شخص آیا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت, کہنے لگا یا رسول اللہ عزنی واوجز, مختصر سی نصیحت کریں جو مجھے یاد بھی رہے, میں عمل بھی کر سکتا. اتنے بڑے آدمی سے نصیحت بھی چاہ رہے اور شرائط بھی لگا رہے, لیکن پیارے نبی ہیں, نہ ڈانٹا, نہ دلدارا, نہ غصہ کیا, پیار شفقت کا بیٹے قریب. پھر نصیحتیں فرما, 3 نصیحتیں فرما. ایک نصیحت تو یہ فرمائی وَجْمَعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ, مخلوق سے امید نہ رکھنا, خالق سے امید رکھنا. جب مخلوق سے امید رکھتے ہو تو شکوے شکایت بہت آتی ہے, اور مخلوق دے بھی کیا سکتی. خالق کے خزانے میں رکھنا, اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں. ایک تو یہ نصیحت فرمائی. دوسری نصیحت فرمائی کہ پہلے تولنا, پہلے سوچنا, پھر بولنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شرمندگی اٹھانی پڑے آج یا کل. زبان کے بول وہ تیر ہے جو کمان سے نکل جائے تو واپس نہیں آیا کرتا. اس لیے احتیاط سے وہ تیر چلانا, واپسی نہیں ہوتی. اس اوقات آدمی ایک بول سے ساری زندگی شرمندگی میں گزارتا ہے. بس اوقات زبان کے ایک بول سے ایسا کلیجہ چھنی کرتا ہے کہ اس کا زخم ساری زندگی نہیں بھرتا. سامنے والا ساری زندگی اس کا درد محسوس کرتا, اس کی تکلیف محسوس کرتا. فرمایا تولنا, سوچنا, پھر بولنا. تولنا, سوچنا, پھر بولنا. اس لیے اللہ کریم بھی 32 دانتوں کے اندر زبان رکھی ہے, احتیاط سے نکلے. 2 ہونٹوں کی شکل میں گیٹ بھی دیا ہے, ہر وقت نہ کھلی رکھنا. بولنے کے لیے 2 کان دیے, بولنے کے لیے 1 زبان دی. من صمت نجا, خاموش رہو گے محفوظ رہو گے. کم بولو گے کم غلطیاں کرو گے. زیادہ بولنا کمال نہیں, خاموش رہنا کمال. من صمت نجا. ان دونوں باتوں پہ عرض کروں گا, لیکن تیسری بات جو میرے پیش نظر تھی, جو میں اللہ کے نبی کی نصیحت آپ کو سنا رہا ہوں, آپ نے جو تیسری نصیحت فرمائی, فرمایا نماز یوں پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز. اب دن میں ہر 2 گھنٹے کے بعد نماز آتی ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں میرا عزیز, حج یوں کرو, حج یوں کرو. اگر اللہ کریم نے درمیان میں بلا لیا تو میرے اور آپ کا جانا رہ جانے سے اچھا ہو, مزہ آ جائے. میں بھی 3 دن پہلے فجر کی نماز ہے, ہمارا ایک ڈاکٹر صاحب آئی صحت مند, نہ سالوں بیمار ہوئے, نہ مہینوں بیمار ہوئے, نہ ہفتوں بیمار ہوئے, نہ دنوں بیمار ہوئے, نہ گھنٹوں بیمار ہوئے. ایک کا آپریشن کیا, باہر نکلے, اپنی طبیعت خراب ہوئی, لمحوں میں چلے گئے.
نہ اس بیماری میں نے اس کے سالوں لگے، مہینوں لگے، نہ ہفتے لگے، نہ دن لگے، نہ گھنٹے لگے. اپنی فیلڈ میں ہے، کسی کا آپریشن کر رہا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنا وقت پورا ہو جاتا. تو میرے عزیزو، اللہ نے آج ایمان صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنے در کا مہمان بلایا ہے، اور یہ اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے، اور آپ اس کے بلاوے میں بار بار لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. یہ اس کے بلاوے پہ لبیک کہہ رہے ہیں. میرے عزیزو، یہ حج کچھ اس طرح کر کے جاؤ، کچھ اس طرح اللہ کرے یہ حج ہو جائے کہ اگر زندگی کی فرصت ختم ہو جائے تو میرے اور آپ کا جانا رہ جانے سے زیادہ اچھا، مزہ آ جائے گا. کچھ ایسا حج لگا، بس اب خیال آتا ہے اللہ نے پہرے اتنے کرائے، اللہ نے سہولتیں رکھی، اور کر لیں گے. کوئی شک نہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن میرے عزیزو، زندگی بھی تو پانی کا بلبلہ ہے، کب پھٹ جائے. فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکے کی دیر ہے. اس سفر کو قیمتی بنائیے نا. یہ حج مبرور کر کے جائے، یہ حج مبرور کر کے جائے کہ یہ حج ایسا ہو کہ مزہ آ جائے. مختصر سے اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر میں عرض کی مختلف نشستوں میں حج مبرور کے متعلق عرض کرتا ہوں. حج مبرور میں دو چیزیں، ایک تقوی اور ایک اخلاق. اس کی اور وضاحت کرتا. حج مبرور کہ اس سفر میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور اس سفر میں میری ذات سے، میرے لہجے سے، میرے رویے سے، میری زبان میں طرز عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. ایک اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور دوسرا میرے اس حج میں، میرے ساتھ، میرے حج میں رہنے والے، میرے اٹھنے بیٹھنے والے، کسی کو میری ذات سے تکلیف نہ ہو. یہ مختصر سے میں بتا دیا حج مبرور کا. انشاءاللہ مختلف نشستوں میں اس کی وضاحت کریں گے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرما دے، اور سنتیں پڑھ لیں، پھر اذان ہوتی ہے، خطبہ دے کے پھر نماز پڑھ.